مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر ایک بات جو ہوتی ہے قرآن پاک میں، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کی ہوتی ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، لیکن حقیقی نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ سورہ عصر میں بھی آپ دیکھیں تو سب سے پہلی بات جو کامیابی کی ہے اور نقصان کے بچنے کی ہے، وہ بھی ایمان باللہ ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، لیکن صرف وہ لوگ بچ گئے جو ایمان لائے۔ تو ایمان کا مطلب اصل میں ہم غور نہیں کرتے، ایمان کا مطلب جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک بات میں ایک اور طریقے سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ انسان کی کامیابی اللہ کی بندگی میں ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ یعنی انسان کی کامیابی اللہ کی بندگی میں ہے۔ اگر آپ نے غیر اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، جیسا کہ آج کل ہم نے جھکایا ہوا ہے، دنیا کے آگے، مفادات دنیا کے آگے ہمارا سر جھکا ہوا ہے۔ لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے نہ جھکایا تو آپ ناکام اور نامراد ہوں گے، اور دنیا میں ایک بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے نقصان سے آپ دوچار ہو جائیں گے اگر آپ خالص اللہ کی بندگی نہ کریں۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ آپ اللہ کی بندگی کر ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کی ذات آپ کا مقصود واحد نہ ہو، محبوب واحد نہ ہو، مطلوب واحد نہ ہو۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ عام طور پہ ہم سرسری طور پر ہمارا ایمانیات سے کیا تعلق ہے؟ ہماری تمام ایمانیات کا تعلق ظاہر سے ہے، ظاہر دنیا سے ہے۔ تو اس صورت میں تو مطلب یہ ہے کہ کامیابی جو ہے بہت زیادہ مشکل ہے۔ کامیابی اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم اللہ کو مقصود واحد مان لیں کہ ہاں، کہ میرا مقصود دنیا میں آنے کا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر دنیا تو مقصود ہو ہی نہیں سکتی، سامعین کرام یہ بات ذہن سے بالکل نکال دیں۔ مقصود صرف اللہ کی ذات ہے۔ مقصود وہ واحد ذات ہے جو موجود حقیقی ہے۔ تو جو موجود حقیقی ہے وہی مقصود حقیقی ہے ہمارا۔ اگر یہ یقین کامل ہمیں حاصل نہ ہو، اور یہ یقین کامل کی دلیل کیا ہوگی؟ ہمارا وہ طرز زندگی اس پر شہادت دے گا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، قیامت کے دن ہر ایک نفس کو لایا جائے گا، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور اس پر ایک گواہ ہوگا۔ اللہ کو اگر ہم اپنی منزل بنا لیں تو اس منزل کے تحت اگر ہم زندگی گزارنے لگیں تو ہاں، ہمیں ہمارا سائق جو ہے، ہانکنے والی جو چیز ہے، وہ ایمان باللہ ہوگی، ایمان باللہ ہوگی۔ اور اس پر شہادت جو ہے وہ ہمارا عملی نمونہ ہوگا۔ جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، تو وہی ہمارا عملی نمونہ ہوگا۔ بہرحال یہ ساری باتیں سوچ و بچار سے تعلق رکھتی ہیں۔ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم